الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اس سے پہلے والے درس میں بات چل رہی تھی کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کا افتتاح کتاب الطہارہ سے کیا ہے، اور یہاں پر میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ محدثین، اسی طرح سے مؤلفین و مصنفین جنہوں نے احادیث کی یا فقہ کی کتابیں تصنیف کی ہیں، ان کا یہ طریقہ رہا ہے کہ انہوں نے کتاب الطہارہ سے اپنی کتابوں کا افتتاح کیا ہے، شروع میں کتاب الطہارہ کو لائے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے چونکہ طہارت یہ صلاۃ کے لیے مفتاح کی حیثیت رکھتا ہے، طہارت، اور یعنی یہ مفتاح الصلاۃ ہے، اور صلاۃ تمام عبادتوں میں سب سے اہم عبادت ہے، اور اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے صلاۃ، اس کے لیے طہارت شرط ہے۔ تو اسی لیے علماء نے صلاۃ پر طہارت کو مقدم کیا ہے، شروع میں وہ طہارت کو لائے ہیں، یہ ان کا طریقہ رہا ہے۔ اور اس کے بعد بات کرتے ہیں باب المیاہ۔ کتاب کا معنی میں بتا چکا ہوں آپ لوگوں کا، طہارت کا کیا معنی ہے، اس کی تعریف اور پوری وضاحت، اسی طرح سے باب کا کیا مطلب ہوتا ہے، اس کا لغوی معنی، اور کتابوں میں جو باب لکھا جاتا ہے اس سے کیا مراد ہوتا ہے، وہ بھی آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں۔ اس کے بعد ہے المیاہ۔ میاہ یہ ماؤن کی جمع ہے، اس کا اطلاق تھوڑے پانی پر اور زیادہ پانی دونوں پر ہوتا ہے۔ لفظ ما جب بولا جاتا ہے تو اس کا اطلاق قلیل و کثیر دونوں قسم کے پانی پر ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ ما یہ اسم جنس ہے، الماء یہ اسم جنس ہے، اور اسم جنس وہ ہوتا ہے کہ جب اس کا اطلاق کیا اس کو بولا جاتا ہے تو اس جنس کے تحت جتنے افراد ہوتے ہیں سارے کے سارے اس سے مراد ہوتے ہیں۔ یعنی جب پانی بولا جاتا ہے، ہم پانی کہتے ہیں تو پانی سے کوئی خاص پانی نہیں ہوتا ہے، بلکہ پانی سے تمام پانی مراد ہوتے ہیں، کوئی بھی پانی جس کو بھی پانی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر پھر جمع لانے کی کیا ضرورت تھی، المیاہ کیوں کہا گیا؟ جب الماء کا اطلاق ہر قسم کے پانی پر ہوتا ہے کیونکہ وہ اس میں جنس ہے، تو جمع لانے کی کیا ضرورت ہے؟ میاہ کیوں کہا؟ پانیاں، ایسا تو نہیں بولتے ہم اپنی زبان میں، پانیاں، پانیوں کا بیان، باب المیاہ یعنی پانیوں کا بیان۔ تو المیاہ کیوں لایا مؤلف یہاں پر، جمع کیوں ذکر کیے؟ اس کی وضاحت یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کیوں، یعنی چونکہ پانی کی بہت ساری قسمیں ہیں، پانی کی بہت ساری قسمیں ہیں، تو انہی قسموں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ یہاں پر باب المیاہ باب قائم کیا۔ انہوں نے پانیوں کا بیان، یعنی پانی کے بہت سارے اقسام ہوتے ہیں، جیسے سمندر کا پانی، نہر کا پانی، بارش کا پانی، اسی طرح سے کنویں کا پانی، نل کا پانی، یہ بہت سارے ہر ایک کی الگ الگ قسم ہوتی ہے، پانی کے مختلف اقسام ہے، تو انہی اقسام پر دلالت کرنے کے لیے یہاں پر اس کو جمع لایا گیا ہے۔ اسی میں سے اسی طرح سے پاک پانی، ناپاک پانی، اور بہت ساری پانی کے اقسام ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد شروع کرتے ہیں حدیث۔ پہلی حدیث جو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اپنی کتاب کے اندر لائے ہیں، فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی البحر هو الطہور ماؤه الحل میتته اخرجہ الاربعۃ وابن ابی شیبۃ واللفظ له وصححہ ابن خزیمۃ والترمذی۔ اب ہم حدیث کو پڑھیں گے، حدیث کا جو دراسہ کریں گے مختلف اعتبار سے، مختلف وجوہ سے اس کا دراسہ کریں گے۔ الوجہ الاول، پہلا جو وجہ ہے اس میں ہم بیان کریں گے راوی کا ترجمہ، یعنی صحابی کا ترجمہ۔ ترجمہ سے مراد صحابی کا تعارف کہہ لیجیے، ایک طرح سے آپ، ترجمہ سے ہوتا ہے راوی کے حالات، اس کے اوصاف یا اس کی مختصر سوانح بیان کرنا۔ تو یہاں پر ہم راوی کی حالت بیان کریں گے، راوی کا تعارف پیش کیا جائے گا۔ سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، سن رہے ہیں آپ میری بات کو، آپ لوگ سن رہے ہیں مجھے؟ ہاں، تو حدیث کا جو ہم دراسہ کریں گے، پڑھیں گے، وہ اس کا جو طریقہ ہوگا، جو ہمارا جو منہج ہوگا، وہ اس طرح سے کہ ہم
اس کو کئی وجوہ سے اس کا دراسہ کریں گے۔ سب سے پہلا وجہ الوجہ الاول میں ہم راوی کا تعارف پیش کریں گے، ٹھیک، اور وجہ ثانی میں الوجہ الثانی میں ہم حدیث کا حکم بیان کریں گے، یعنی مختصر تخریج جسے کہتے ہیں حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، اور ضعیف ہے تو کیوں ضعیف ہے یہ بیان کریں گے۔ اور وجہ الثالث میں ہم حدیث کے اندر جو غریب الفاظ ہیں، غریب الفاظ مراد جو مشکل الفاظ ہیں جن کا معنی ہمیں نہیں معلوم ہے، اس کی تشریح کریں گے، ٹھیک ہے۔ تیسرے نمبر پر حدیث کے اندر جو مشکل الفاظ ہیں اس کی تشریح کریں گے۔ اور چوتھے نمبر پر الوجہ الرابع جو ہوگا، چوتھے نمبر پر حدیث سے مستنبط فوائد اور مسائل کا ذکر کریں گے، یعنی یہ حدیث کن کن مسئلوں کی دلیل ہے، اس حدیث سے کن کن مسائل کا استنباط کیا جا سکتا ہے، اور پھر ان مسائل ان فوائد کے بارے میں بحث کریں گے دوسری احادیث کی روشنی میں کہ یہ حدیث اس مسئلے پر دلالت کرتی ہے، تو کیا دوسری احادیث سے یہ مسئلے کا اس کا دوسری احادیث کی روشنی میں، قرآن سنت کی روشنی میں اس مسئلے کا کیا حکم ہے، راجح اس میں کیا ہے، اس کو بیان کریں گے۔ سمجھ رہے ہیں میری باتیں آپ لوگ؟ تو یہ ہمارے یعنی حدیث کے دراسہ کا، پڑھائی کا یہ طریقہ ہوگا، اسلوب ہوگا انشاءاللہ۔ ہم شروع میں اسی نہج پر، اسی منہج پر چلیں گے، پھر آخر میں دیکھیں گے انشاءاللہ یعنی کتاب کا جو کورس ہے، جو نصاب ہے وہ طویل ہے، ظاہر سی بات ہے کتاب پوری داخل ہے، اس میں سے کچھ ہی کتابیں ہیں جس کو خارج کیا گیا ہے، تو پھر آخر میں دیکھیں گے جس کو ہم کہتے ہیں دوسری فصل میں، وہاں پر پھر ہو سکتا ہے کہ اسلوب ہمارا کچھ دوسرا ہو۔ تو سب سے پہلے ہم راوی کا تعارف پیش کرتے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس سے پہلے یہاں چونکہ یہ پہلی حدیث ہے، یہ پہلی حدیث ہم پڑھ رہے ہیں، اور شاید آپ تمام حضرات حدیث کی سب سے پہلی کتاب پڑھ رہے ہیں، اس لیے یہاں پر تھوڑا سا وقت لگے گا اور ہم اس کی پوری وضاحت کریں گے۔ یہاں پر سب سے پہلے لفظ جو ہے عن، دیکھ رہے ہیں آپ لوگ کتاب میں یا پی ڈی ایف وغیرہ میں، عن لکھا ہوا، عن ابی ہریرہ، اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ابو ہریرہ سے مروی ہے۔ تو عن یہ کس سے متعلق ہے؟ مروی ہم ترجمہ کیوں کرتے ہیں؟ تو یہاں پر ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان عن سے پہلے ایک فعل محذوف ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی یروى عن ابی ہریرہ، کیا محذوف ہے؟ یروى یا رویہ یا یروى، اس سے پہلے محذوف ہے گویا کی، اور اسی سے متعلق ہے یہ عن، ٹھیک ہے، یہ جار اور مجرور۔ تو یروى روایت کیا جاتا ہے کس سے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے۔ اور رویہ اگر کہیں گے تو روایت کیا گیا ہے، یعنی ابو ہریرہ سے روایت کیا گیا ہے۔ یہ نہیں کہ یہاں پر کس نے روایت کیا معلوم ہے، لیکن مصنف نے سند کو حذف کر دیا ہے، ابو ہریرہ سے کس نے روایت کیا ہے یہ معلوم ہے، واضح ہے۔ تو کبھی کبھی فعل مجہول جو لایا جاتا ہے وہ اس بنیاد پر نہیں، صرف اسی بنیاد پر نہیں کہ اس کا فاعل مجہول ہے، یعنی معلوم ہی نہیں ہے، فاعل معلوم ہے، فاعل معلوم ہے، لیکن کسی دوسرے مقصد سے، اختصار کی وجہ سے یا کسی اور ہدف کی وجہ سے فاعل کو نہیں ذکر کیا جاتا ہے، اور اس کی جگہ پر نائب فاعل کو لایا جاتا ہے اور فعل کو مجہول لایا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اس وجہ سے نہیں فعل کو مجہول لایا گیا ہے، یا یہاں پر فعل مجہول مراد دیا جاتا ہے کہ اس کا فاعل معلوم نہیں ہے کہ ابو ہریرہ سے کس نے روایت کیا، یہ معلوم ہے، لیکن اختصار کے پیش نظر سند کو یا اس راوی کو جس نے ابو ہریرہ سے روایت کیا اس کو حذف کر دیا گیا ہے۔ تو آپ یہاں پر کیا محذوف مانیں گے؟ رویہ یا یروى۔ آپ سے کوئی سوال کرے عن ابی ہریرہ، یہ جار مجرور کس سے متعلق ہے، تو آپ کہیں گے اس سے پہلے رویہ یا یروى محذوف ہے۔ اسی لیے جب ہم ترجمہ کرتے ہیں، جب بھی حدیث ابھی آواز جا، پتہ نہیں کون ہے، کس طرح سے لوگ چالو کر، ابھی تو دیکھیے اس سے پہلے والی گھنٹی میں پڑھایا ہوں طلبا کو میں،
وہ کلیئر بالکل آواز میں سنتے ہیں. اب یا تو کوئی پڑھنا نہیں چاہتا ہو, وہ ڈسٹرب کرنا چاہ رہا ہو تاکہ کوئی بھی نہ سن سکے, تو اگر بھائی اس طرح سے کوئی ہے تو آپ دوسروں کو ابھی شروع میں بات کیا ہو تو آواز کلیئر آپ لوگوں کو پہنچ رہی تھی. اب پتہ نہیں کس نے اس میں کیا ہے کس طرح سے. ٹھیک ہے, میں شروع کرتا ہوں چونکہ ویڈیو بھی بن رہی ہے اور اس میں جو پڑھا رہا ہوں میں آپ لوگ ویڈیو میں دیکھیں گے انشاءاللہ. تو جس طرح سے آواز جا رہی ہے آپ لوگ سنیے. رویہ یا یروا یہاں پر مجہول مانا جاتا ہے, اس لیے ترجمہ کیا جاتا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا گیا ہے, روایت کیا جاتا ہے یا ان سے مروی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, ان کا مختصر تعارف یہ ہے. ابو ہریرہ ان کا نام ہے عبد الرحمن بن صخر الدوسی. ان کے نام کے بارے میں علماء کے یہاں اختلاف ہے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تقریباً 40 اسماء ذکر کیے ہیں, 40 اقوال ذکر کیے ہیں ان کے نام سے متعلق, یعنی یا 30 سے زائد اقوال انہوں نے ذکر کیے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے کے بارے میں. کسی نے کہا یہ نام ہے, کسی نے یہ کہا ہے, لیکن اس میں سب سے راجح جو نام ہے خاص طور سے حافظ بن حجر کے نزدیک, اسی طرح سے ابن عبد البر رحمہ اللہ کے نزدیک اور دوسرے علماء کے نزدیک جو سب سے راجح نام ذکر کیا جاتا ہے ان کا, وہ ہے عبد الرحمن بن صخر الدوسی. قبیلہ دوس کے رہنے والے تھے. یہ اپنی کنیت سے مشہور ہیں, ابو ہریرہ اسی سے مشہور ہیں, نام سے معروف نہیں ہے. اگر آپ سے پوچھے کوئی کہ ابو ہریرہ جو مشہور صحابی ہیں ان کا نام کیا تھا, تو آپ بتائیں گے عبد الرحمن بن صخر الدوسی. قبیلہ دوس سے ان کا تعلق تھا, اس لیے ان کو دوسی کہا جاتا ہے. دور جاہلیت ہی میں ان کے والد نے ان کی یہ کنیت رکھی تھی ابو ہریرہ. کہا جاتا ہے کہ یہ بلی سے کھیلتے تھے تو ان کو ابو ہریرہ کہا جانے لگا, بلی کے باپ. ہریرہ یہ تصغیر ہے ہرتن کی, ہرتن کی تصغیر ہے ہریرتن. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر کے سال یہ اسلام لائے ہیں. جس سال خیبر فتح ہوا اسی سال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کیے ہیں, یعنی سن 7 ہجری میں. اور اس کے بعد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لگے رہے, آپ کی صحبت کو انہوں نے لازم پکڑ لیا. ہر وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ میں سب سے زیادہ انہوں نے کم مدت میں, یعنی تھوڑی سی ہی مدت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری حدیثیں انہوں نے سنی اور ان حدیث کو یاد کیا, اور اللہ کے رسول سے انہوں نے بہت ساری حدیثیں روایت کی. 5000 سے زائد حدیثیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہیں. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ بعض لوگوں نے سوال کیا کہ آخر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی حدیثیں کیوں روایت کرتے ہیں, تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ جب آپ لوگ بازاروں میں کام کرتے تھے, بازار میں رہتے تھے, آپ نے کھیتوں میں کام کرتے تھے, تو اس وقت ابو ہریرہ بھوکھا پیاسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پڑا رہتا تھا. کھانے کے لیے کچھ مل جائے, پیٹ میں کچھ ہو بھرا رہے, بس اتنا کافی تھا ان کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پڑے رہتے تھے کہ اللہ کے رسول کب کس موقع سے کوئی وفد آئے, کوئی جماعت آئے, اللہ کے رسول انہیں کوئی تعلیم دیں, انہیں کوئی حدیث بیان کریں, یا کوئی وحی نازل ہو, یا کوئی حدیث اللہ کے رسول بیان فرمائیں اور مجھ سے فوت ہو جائے, چھوٹ ہو جائے. اس وجہ سے یعنی خالی پیٹ بھرا رہے, پیٹ پر یعنی کہیں سے کچھ کھانا مل جائے, اسی پر اکتفا کرتے تھے اور اللہ کے رسول کی خدمت میں پڑے رہتے تھے. یہی وجہ تھی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول سے اس قدر حدیثیں سنی اور پھر اس کو امت تک پہنچایا. اور ان کی وفات جو ہے وہ 57 ہجری ہے. 57 ہجری میں مدینہ کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 800 سے زائد لوگوں نے احادیث کو روایت کیا ہے. ابو ہریرہ سے 800 سے زائد افراد نے, روات نے ان سے احادیث کا سماع کیا ہے اور احادیث کو روایت کیا ہے. اس کے بعد بات کرتے ہیں اگلے جملے پر, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں پر چونکہ آپ پہلی مرتبہ حدیث پڑھ رہے ہیں تو یہاں پر بتا دوں, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں قال رسول اللہ, اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. تو دیکھیے, عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال, پہلا جو قال ہے اس میں اس قال کا فاعل ضمیر ہے, یعنی قال میں جو ضمیر ہے ہوا وہ فاعل ہے. مرجع کیا ہے؟ ابو ہریرہ.
غور سے سنیں میری بات. پہلا جو قالا ہے اس میں فاعل اس قالا کا ضمیر ہے ہوا کی ضمیر جو کہ لوٹتی ہے ابو ہریرہ کی طرف. تو عن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ سے روایت کیا جاتا ہے، ان سے مروی ہے قالا انہوں نے فرمایا، یعنی ابو ہریرہ نے فرمایا. اب ابو ہریرہ نے کیا فرمایا ہے وہ اگلا جملہ ہے. کیا فرمایا انہوں نے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا. یہ ابو ہریرہ کا قول ہے. تو قالا دوسرا جو قالا ہے اس کا فاعل کیا ہے؟ رسول اللہ. اس کے فاعل رسول اللہ ہے. اللہ کے لفظ رسول اللہ جو لکھا ہوا ہے وہ قالا کا فاعل ہے. تو پہلے قالا کا فاعل ضمیر ہے، ہوا کی ضمیر، جس کا مرجع ابو ہریرہ ہے. کیونکہ فاعل یاد رہے فاعل فعل سے پہلے کبھی نہیں ہوتا ہے، فاعل فعل کے بعد ہی آتا ہے. اور اس لیے ہم یہاں پر نہیں کہیں گے قالا کا فاعل ابو ہریرہ ہے. نا، قالا کا فاعل ہوا ضمیر ہے جو مرجع ابو ہریرہ ہے، اور دوسرے قالا کا فاعل رسول اللہ جو اس کے بعد جو لفظ مذکور ہے یعنی فعل یہاں پر ظاہر ہے وہ قالا کا فاعل ہے. تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا فی البحر، فی البحر سمندر میں. یہاں پر فی جو ہے یہ یہاں پر اختصار کی وجہ سے حافظ حجر نے ذکر کیا ہے. فی البحر یعنی اصل میں ہے یہاں پر فی ماء البحر، یعنی عن ماء البحر، سمندر کے پانی کے بارے میں، یا عن حکم ماء البحر، سمندر کے پانی کے حکم کے بارے میں، کہ سمندر کے پانی کا کیا حکم ہے. سمندر کے بارے میں فرمایا، یعنی سمندر کے پانی کے حکم کے سلسلے میں آپ نے فرمایا، یا سمندر کے پانی کا حکم بیان کرتے ہوئے اس سلسلے میں آپ نے فرمایا. یہ ہے یہاں پر مراد فی البحر. ہوا الطہور، ہوا کا مرجع البحر ہے. الطہور، طہور کے معنی یہ طہور تا پر فتحہ کے ساتھ صیغہ مبالغہ، مبالغہ کا صیغہ ہے، صفت کا صیغہ ہے. جیسے اس وزن پر آتا غفور بہت زیادہ بخشنے والا، شکور بہت زیادہ شکر گزار. تو اسی پر ہے طہور، مبالغہ کا صیغہ ہے، یعنی پاک کرنے والا. طہور کے معنی بہت زیادہ پاک کرنے والا. اسی طرح سے جو خود طاہر ہو، جو پاک، ظاہر سی بات ہے وہی پاک کرے گا جو طاہر ہو. تو طہور کے معنی کیا ہوا؟ طاہر و مطہر، جو خود پاک ہو اور پاک کرنے والا ہو. یہ تا کے فتحہ کے ساتھ جب پڑھیں گے تو طہور یہ صفت کا صیغہ ہوگا اور صیغہ مبالغہ کا صیغہ ہے یہ. جیسے اسی وزن پر آتا السحور. سحور، سحور کہتے ہیں اس کھانے کو جو سحری میں کھایا جاتا ہے. سحور سحری میں جو کھانا کھایا جاتا ہے، کچھ بھی ہو، دال، چاول، گوشت، پھل فروٹ، کھجور، پانی، سب سحور ہے. جس کو اس کو سحور کہیں گے. لیکن السحور جب سین پر ضمہ کے ساتھ پڑھا جائے تو وہ فعل مراد ہوتا ہے، مصدر کے معنی یعنی سحری کرنا. اسی طرح سے طہور کے معنی پاک کرنے والا اور پاک، اور طہور تا پر ضمہ کے ساتھ جب پڑھیں گے تو طہور کا معنی ہوگا طہارت حاصل کرنا، یعنی پاکی کے معنی میں، طہارت کے معنی ہوگا جو مصدر اور فعل کے معنی میں ہوتا ہے. یعنی طہورا یطہرو طہورا و طہارتا یطہرا یطہرو طہارتا تطہیرا و طہارتا کے معنی میں. تو طہور جب کہیں گے تو یہ فعل اور مصدر، یعنی مصدر کے معنی میں ہوگا اور وہاں پر فعل مقصود ہوتا ہے. اور جب طہور کہیں گے تو یہ صفت کا صیغہ ہوتا ہے، مبالغہ کا صیغہ، جس کے معنی وہ پانی جس سے طہارت حاصل کیا جائے. وہ پانی جو پانی طاہر ہے اور مطہر ہے، اس پانی کو طہور کہا جائے گا. جس کے اندر پاک کرنے کی صلاحیت ہو، خود پاک ہو اور اسے پاک کرنے کی اس کے اندر صلاحیت ہو تو اس کو طہور کہیں گے. اور طہور طہارت حاصل کرنا اس فعل کو کہیں گے، یعنی مصدر کے معنی میں. تو ہوا الطہور ماؤہ، ہوا مبتدا ہے، طہور یہ مبتدا ثانی ہے، اور ماؤہ یہ طہور کی خبر ہے، اور مبتدا خبر مل کر کے پھر ہوا جو مبتدا ہے اس کی خبر ہے. اور ہو میں ہو ضمیر کا مرجع البحر ہے. الحل، الحل حل یحل،
ہا کے کسرہ کے ساتھ باب ضربہ سے حل یحل حلن، حلال کے معنی میں یعنی حلال ہونا ہو۔ الحل میتتہ، اور میتتن کے معنی ہوتا ہے مردہ کے، اور میتہ اس جانور کو، اس حیوان کو کہا جاتا ہے جو خود مر جائے، خود ہی یعنی کسی نے اس کو مارا نہ ہو، خود ہی مر جائے، یا ایسی موت مرا ہو، کسی نے مارا ہو، کسی وجہ سے بھی مرا ہو، جو یعنی اس کی موت آئی ہو جو شرعی طریقہ ہے ذبح کا اس طریقے پر نہ ہو، یعنی جانور کو ذبح کرنے کا جو شرعی طریقہ ہے اس طریقے سے ذبح کے ذریعہ سے اس کو نہ مرا ہو، بلکہ کسی اور ایسے طریقے سے جس کی وجہ سے شرعاً وہ جانور حلال نہیں ہوتا ہے، ایسے طریقے سے مرا ہو، یعنی مثلا گر کر کے مر گیا ہو، کسی نے ڈنڈے وغیرہ سے مار دیا ہو مر گیا ہو، کسی کھائی یا گڈھے میں پانی میں ڈوب کر کے مر گیا ہو، یا اس کی خود موت آ گئی، مرنے کا وقت آ گیا وہ مر گیا ہو، اس کو کیا کہیں گے؟ میتہ، وہ میتہ ہے، مردہ، جس کا کہ کھانا حلال نہیں ہوتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا الحل میتتہ، اخرجہ الاربعۃ، اس کی تخریج کی ہے اربعہ نے، اخرجہ الاربعۃ، اخرجہ کا معنی ہوتا ہے نکالنا، اخرجہ یخرج اخراجا، اس کا مراد یہ ہے کہ اس کو اربعہ نے اس کی تخریج کی ہے، یعنی اس حدیث کو اپنی کتاب کے اندر اپنی سند سے ان 4 ائمہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو ہم اس کا ترجمہ کریں گے، یعنی اربعہ نے اس کو روایت کیا ہے، تخریج کیا ہے، اپنی کتاب کے اندر اس کو لائے ہیں، اپنی کتاب کے اندر احادیث سے نکال، بہت ساری احادیث سے منتخب کر کے نکال کر کے اس احادیث کو اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا ہے، انہوں نے روایت کیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں اخراج کرنا حدیث کا، یا خرجہ سے تخریج کرنا۔ اور ابن شیبہ نے واللفظ لہو، اور یہاں پر الفاظ ابن شیبہ کے ہیں، یعنی یہ حدیث سنن نبی داؤد میں بھی ہے، ابو داؤد نے روایت کیا ہے، ترمذی نے روایت کیا ہے، ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، امام نسائی نے روایت کیا ہے، اور ابن شیبہ نے روایت کیا ہے، اتنے سارے ائمہ نے روایت کیا۔ کیا ہر شخص نے اپنی کتاب میں جو حدیث ذکر کیا ہے، ہر ایک کے یہاں وہی الفاظ ہیں، بہو ایسے ہی ہے، وہ الطہور ماء الحل میت، نہیں، کسی کے یہاں کوئی دوسرا لفظ ہے، کسی کے یہاں مثلا الطہور ماء الحل میتتہ، یا وہاں پر کوئی اور لفظ ہے، لیکن معنی ایک ہی ہے۔ یہاں پر حافظ ابن حجر جس امام کی کتاب سے حدیث کو روایت کیا، اس کو لائے ہیں، وہ ہے ابن ابی شیبہ۔ ابن ابی شیبہ کی کتاب کے الفاظ ہیں یہ، اسی لیے کہا واللفظ لہو، کہ یہاں پر یہ الفاظ ابن ابی شیبہ کے، جن کی کتاب ہے مصنف، المصنف، ابو بکر ابن ابی شیبہ ہے یہ، مصنف ابن ابی شیبہ، اس کتاب میں حدیث وارد ہے، وہاں سے امام ابن حجر رحمہ اللہ اس حدیث کو لائے، اسی لیے کہا واللفظ لہو۔ یہ الفاظ ابن ابی شیبہ کے ہیں، لیکن اور دوسروں علماء کے ہاں یہی الفاظ ہو سکتے ہیں، اور اس معنی کے اس کے مترادف الفاظ ہو سکتے ہیں۔ وصححہ ابن خزیمہ، اور اس حدیث کو، ابو ہریرہ کی جو روایت ہے، اس کو ابن خزیمہ نے اپنی صحیح کے اندر صحیح قرار دیا ہے، اور امام ترمذی نے اپنی کتاب جامع کے اندر اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ یہ تو الفاظ کی تشریح ہوئی۔ آج کا درس یہیں پر میں ختم کرتا ہوں، اور آج کے یعنی پوری حدیث نہیں ہو سکتی، اس کی وجہ یہ ہے چونکہ ہر لفظ آپ لوگوں کے لیے نیا ہے، پہلی مرتبہ آپ سن رہے ہیں، اس لیے اس کو مجھے اچھی طرح سے اس کی وضاحت کرنی پڑ رہی ہے۔ چند حدیثیں جب پڑھ لیں گے انشاءاللہ، اور وہی یعنی اکثر الفاظ اخرجہ، اسی طرح صححہ، واللفظ لہو، قال عن وغیرہ، یہی بار بار الفاظ آئیں گے، تو وہاں پر اس طرح سے تشریح کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہاں پر صرف حدیث کے جو الفاظ آئیں گے اسی کی میں تشریح کروں گا انشاءاللہ، تو اتنا وقت نہیں لگے گا، چونکہ جہاں پر کوئی نیا لفظ، کوئی نئی اصطلاح آتی ہے تو اس کو سمجھانا ضروری ہے، اور آپ لوگوں کا سمجھنا اس کو ضروری ہے، تاکہ بعد میں آپ کو پریشانی نہ ہو۔ اس لیے ابھی میں ہر لفظ کی پورے طور پر اچھی طرح سے اس کو وضاحت کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تاکہ اچھی طرح سے آپ لوگ سمجھ جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ پڑھا اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو ابھی
जो है इत्तिसाल आप लोग जो है कट नहीं करेंगे। किसी के यहाँ कोई सवाल हो तो आप लोग सवाल पूछ सकते हैं। आज के दर्स से मुताल्लिक़ या गुज़श्ता जो वीडियो आपने सुना है उससे मुताल्लिक़ कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।